الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اے عاشقان رسول، آج ہم اور آپ ان کے جشن ولادت منانے کی خوشی میں جمع ہوئے ہیں کہ جو سرور کائنات ہیں، جو فخر موجودات ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو حبیب کبریا ہیں، دونوں عالم کے سردار ہیں، رب کی عطا سے غیبوں پر خبردار ہیں، کہاں جن کے لیے ہیں، چنین و چنا جن کے لیے ہیں، ہم آئے یہاں جن کے لیے ہیں، اٹھے بھی وہاں جن کے لیے۔ ان کی جشن ولادت کی خوشی میں جمع ہوئے ہیں کہ جب 12 ربیع النور شریف صبح صادق کے وقت آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو روح الامین آ جاتے ہیں، بلبل سدرا کعبے کی چھت پر پرچم نصب کرتے ہیں، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان عالی شان پر پرچم لگایا جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہو جاتی ہے۔ آج ان کا جشن ولادت منانے جمع ہوئے ہیں کہ جب پیدا ہوئے تو فرمایا ربی حبلی امتی۔ ان کا جشن ولادت منانے جمع ہوئے ہیں جو عمر بھر ہم گناہ گاروں کے لیے دعا کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے، غمگین رہے، سجدہ ریز رہے، یہاں تک کہ جب ظاہری پردہ فرما رہے تھے اس وقت بھی ہم گناہ گاروں کو یاد فرمایا۔ آج ان کا جشن میلاد منانے جمع ہوئے ہیں کہ جو قبر میں کام آنے والے ہیں، جو حشر میں کام آنے والے ہیں، جو میزان و پول پر ہماری امداد فرمانے والے ہیں، جو جنت میں ہمیں اپنا پڑوس عطا فرمانے والے ہیں۔ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں وہ افراد جو اس وقت اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں اس میلاد پاک میں جمع ہے کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ آج موقع ملا ہے، آج اللہ نے کرم فرمایا ہے کہ اس کے حبیب کی ثنا خوانی کے لیے جمع ہیں۔ کیا معلوم وہ دن بھی آ سکتا ہے کہ ہم چاہیں تو میلاد میں بیٹھنا مگر بیماری نے گھیر لیا ہو، خواہش تو ہو کہ حضور کے میلاد کی محفل میں شرکت کی جائے، مگر قضا آ جائے، دنیا سے رخصتی کا وقت آ جائے اور جشن ولادت باسعادت کی خوشی میں ہونے والے محافل میں ہماری شرکت نہ ہو سکے۔ عاشقان رسول، میری آپ سے گزارش ہے کہ آئیے آج
ان کا ذکر خیر سنتے ہیں کہ جو ہمارے نبی ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، ان کا ذکر خیر سنتے ہیں کہ جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول ہیں، جو حبیب کبریا ہیں، جو سارے عالم کے سردار ہیں۔ میرے آقا یہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ جانے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور حضور یہ وہ مبارک ہستی ہے کہ جنہیں پروردگار نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے لیے ایک ایسا رول ماڈل ہے کہ آپ کی سیرت مبارکہ کو پڑھ کر ریسرچ کر کے کوئی آپ کی تعلیمات پر عمل کرے، نہ صرف اس کی آخرت سنور جائے، نہ صرف اس سے رب راضی ہو، نہ صرف اس کی قبر روشن ہو، بلکہ وہ دنیا میں بھی عزت دار ہوگا، دنیا میں بھی عیش و عشرت اس کے پلے میں آئیں گی، اسے دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، دنیا میں بھی عزت پائے گا، دنیا میں بھی میرے محبوب کی سیرت پر عمل کرنے کی برکت سے وہ کامیاب ہوگا۔ اے عاشقان رسول، آئیے آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کے سیرت کے چند پہلو پیش کرتا ہوں۔ کچھ عرض و معروض سے پہلے گنبد خضرا کے مکی، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت و محبت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ہدیہ درود و سلام نچھاور کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جو نہ صرف ہماری آخرت کے لیے نفع بلکہ ہماری دنیا بھی سنور جاتی ہے جب آپ کی سیرت کا کوئی مطالعہ کرتا ہے، جب کوئی آپ کی سیرت پاک سے فیض حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی پر اسے نافذ کرتا ہے تو معاشرے میں مہذب ہوتا نظر آتا ہے، باوقار ہوتا نظر آتا ہے، عزت والوں کی صف میں نظر آتا ہے۔ آئیے ایک واقعہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ایک انصاری ہے، مسجد نبوی شریف میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، دستے سوال دراز کرتا ہے، حضور علیہ السلام سے اپنی مفلسی کی شکایت کرتا ہے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنی مفلسی بیان کر کے کچھ امداد کی عرضی لگاتا ہے۔ توجہ فرمائیے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو اسے امداد فرما دیتے۔ میرے آقا کی ذات تو وہ ہے کہ جب آپ چلیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے خزانہ چلا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو وہ ہے کہ آپ جب کون فرما دیں تو آپ جو چاہیں وہ ہو جائے۔ بریلی کے تاجدار نے فرمایا نا، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا فرما دیں تو جو فرمائے وہ ہو جاتا۔ اس انصاری نے
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دست سوال دراز کیا۔ میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ توجہ فرمائیے۔ حضور فرماتے ہیں اے شخص تمہارے پاس کچھ ہے؟ وہ کہتا ہے ایک ٹاٹ ہے، ایک بستر ہے جسے ہم بچھانے میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اوڑھنے میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اور کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ایک پیالہ ہے جس سے ہم پانی پیا کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، معلم کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے شخص اسے لے کر آ جاؤ۔ وہ حکم کی تعمیل کرتا ہے، اپنا سامان لے کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب اعلان فرماتے ہیں کون ہے جو اس شخص کا سامان خریدے؟ ایک شخص کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں 1 درہم میں یہ سامان خرید لیتا ہوں۔ میرے آقا پھر صدا بلند فرماتے ہیں، ایک شخص کہتے ہیں میں 2 میں خرید لیتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 2 درہم میں اس کا سامان فروخت فرما دیتے ہیں۔ اب جو 2 درہم حاصل ہوا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس انصاری سے فرماتے ہیں 1 درہم سے تم اپنے گھر والوں کے لیے راشن خرید لو اور 1 درہم میں کلہاڑی لے لو۔ آپ سمجھتے ہوں گے کلہاڑی یہ لکڑی کاٹنے کا ایک آلہ ہے، اور بھی کاموں میں استعمال ہوتا ہے، مگر لکڑی کام جو کاٹنے کا کام ہوتا ہے اس سے بحسن و خوبی انجام دیا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے شخص 1 درہم میں تم کلہاڑی خرید لو۔ وہ کلہاڑی خرید کر حضور جان عالم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ قربان جائیے میرے آقا کی اپنی امت پر شفقت۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود اپنے دستے مبارک سے اس کی کلہاڑی میں دستہ لگاتے ہیں۔ کلہاڑی میں لکڑی لگائی جاتی ہے جسے دستہ کہا جاتا ہے۔ خود معلم کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی کلہاڑی میں دستہ ڈالتے ہیں اور فرماتے ہیں اے شخص اب تم مجھ سے 10 دن بعد ملنا، اور تم اس کے ذریعے لکڑی کاٹ کاٹ کر فروخت کرو، اور جو تمہیں رقم حاصل ہو اس سے تم اپنے گھر والوں کی کفالت کرنا۔ توجہ فرمائیے، وہ شخص اپنی مفلسی لے کر بارگاہ رسالت میں آیا۔ میرے آقا چاہتے امداد فرما دیتے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی جانثار صحابی کو فرما دیتے تو وہ اسے مال سے لیس کر دیتا، مگر میرے آقا کی تربیت دیکھیے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک عمل دیکھیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وقتی پریشانی کا حل نہیں فرمایا، ٹیمپریری امداد نہیں فرمائی، بلکہ وہ امداد کیا کہ اسے ایک تاجر بنا دیا، اسے ایک بزنس مین بنا دیا، اور اس شخص کو آپ نے ایک ہنر دے دیا جس کے ذریعے اس کا انکم سورس بڑھتا چلا گیا۔ 10 دن بعد بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں وہ شخص حاضر ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، جب آیا تھا تو کچھ نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا۔ آپ کو معلوم ہے میرے آقا کی ولادت باسعادت سے پہلے جہالت کا اندھیرا تھا، گمراہی چھائی ہوئی تھی، لوگ انسانوں کی قدر نہیں کیا کرتے تھے، ماں بہنوں کی عصمت کا کوئی خیال نہیں ہوتا تھا،
زندہ بچیوں کو مار کر درغور کر دیا جاتا تھا یا زندہ بچیوں کو زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایسے پرفتن دور میں، ایسے جہالت کے دور میں، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ نے بیواؤں کا حقوق بیان فرمایا، آپ نے یتیموں کے حق بیان فرمائے، آپ نے وراثت کا اصول بیان فرمایا، آپ نے غریبوں کے لیے کیا انداز امیروں کو اپنانا چاہیے عطا فرمایا، ایک مریض کی کیسی عیادت ہونی چاہیے اس کا طریقہ آپ نے ارشاد فرمایا، چھوٹوں کو بڑوں کا کیسا لحاظ رکھنا چاہیے یہ حضور نے سکھایا، بڑوں کو چھوٹوں پر کیسی مہربانی کرنی چاہیے یہ معلم کائنات سکھا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے نا، ایک واقعہ جو تھوڑے دیر کا واقعہ تھا، حضور علیہ السلام نے بظاہر اپنے ایک صحابی کو ایسی تربیت فرمائی کہ اسے زندگی بھر کے لیے آپ نے انکم سورس عطا فرما دیا۔ نہ صرف اسے آپ نے ٹیمپریری آزمائش سے نکالا تھا بلکہ آپ نے اسے زندگی بھر کے لیے مالا مال ہونے کا طریقہ بیان فرما دیا۔ وہیں قیامت تک کے اپنے امتیوں کو یہ درس بھی عطا فرما دیا کہ مال خرچ کرنا تو اچھی بات ہے، دستے سوال دراز کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، دستے سوال دراز کرنا یہ اسلام کو مطلوب نہیں ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت سے محبت کا ہی تو درس ہے کہ آپ اپنی امت سے ایسی محبت فرماتے ہیں، گاہے بگاہے آپ ایسی تربیت فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں بھی کامیابی دلاتی ہے، قبر کے اندھیرے گڑھے میں بھی نور دلاتی ہے، میدان حشر میں بھی اللہ کے کرم سے نجات دلاتی ہے اور داخل جنت کراتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ رسالت۔ ایسے آقا کہ جو اپنی امت پر مشفق ہے، مہربان ہے، مہربانی ایسی کہ کیا بیان کیا جائے۔ آپ تو راتوں کو جاگ کر ہم گناہ گاروں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان سے محبت ہونی چاہیے کہ یہ وہ آقا ہے کہ جو ہمیں کبھی نہ بھولے۔ دنیا میں تشریف لائے تو رب حبلی امتی فرمایا، عمر بھر ہم گناہگاروں کے لیے غمگین رہے۔ محبت، عقیدت، مروت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ غم خار امت کی یاد اور درود و سلام میں کبھی غفلت نہ کی جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، وہ ہمیں کبھی نہیں بھولے، وہ نہ دنیا میں بھولے، نہ قبر میں، نہ حشر میں، ہم بھول جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجئے۔ آپ غور کریں، دن بھر میں ہم اپنے بچوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے کاروبار کو یاد کرتے ہیں، احباب کو یاد کرتے ہیں، رشتہ داروں کو یاد کرتے ہیں، فلاں سے پیسے لینے ہیں، فلاں کو پیسے دینے ہیں، فلاں کام کے لیے جانا ہے، فلاں ایونٹ میں جانا ہے، فلاں فنکشن میں جانا ہے، فلاں پروگرام میں شرکت کرنی ہے، جناب یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے۔ ایسا دن بھی آتا ہے کہ اب درود پاک پڑھنا ہے، اب حضور کی شان میں نعت گوئی کرنی ہے۔ ہمارے بہت سے عاشقان رسول ماشاءاللہ خوش الحان ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں 12ویں کا موسم آئے گا، اسٹیج لگے گا، مائک ہوگا، کلام پڑھیں گے، یہ بھی عشق ہے۔ لیکن تنے تنہا خود کلام پڑھ رہا ہو،
دل میں ہو یاد تیری، گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ میں نعت خواہوں سے سوال کرتا ہوں، کیا کبھی کوئی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ ہم تنہائی میں ہوں اور جس طرح پبلک کے سامنے ہم اخلاص کے ساتھ کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، تنہا بھی ہمارا وہ اخلاص برقرار رہتا ہو اور حضور کی ثنا خوانی ہو رہی ہو؟ یاد رکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم دنیا میں حضور کی ثنا خوانی ہی کے لیے بھیجے گئے۔ قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امتی کا بتقاضے امتی ہونے کے یہ ایک ذمہ داری ہے کہ وہ حضور کی مدح و سرائی کرے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا ذکر کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو لوگوں میں بیان کرے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اپنے دل میں بیٹھا۔ آج کوئی اپنی زبان سے نہیں کہے گا معاذ اللہ کہ میں حضور سے سچی محبت نہیں کرتا۔ شرابی ہے وہ بھی عاشق ہے، بے نمازی ہے وہ بھی عاشق ہے، جوا کھیلنے والا وہ بھی عاشق ہے، ماں باپ کو ستانے والا اس کا بھی دعویٰ ہے کہ میں عاشق ہوں۔ صرف دعوے سے کام نہیں چلتا، جب دعویٰ ہوگا دلیل دینی ہوگی۔ شاعر کہتا ہے، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں۔ یا رسول اللہ، میں بہت نیک نہیں ہوں، میں نے بڑی عبادتیں نہیں کی ہیں، مگر یا رسول اللہ آپ کا چاہنے والا ہوں۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ جب میں راہ سے گزروں تو دیکھنے والا کہے ایک عاشق رسول جا رہا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا چاہنے والا جا رہا ہے، نبی مختار کا ماننے والا جا رہا ہے، حضور کی محبت میں مر مٹنے کا دعویٰ کرنے والا جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو میں گزروں اور لوگ کہیں وہ دیکھو ماں کو ستانے والا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو میں گزروں اور لوگ کہیں دیکھو دیکھو وہ حرام روزی کمانے والا جا رہا ہے۔ میں راہ سے گزروں اور لوگ کہیں ارے دیکھو وہ شخص جو جا رہا ہے نا، وہ شخص وہ ہے کہ جو لوگوں پر ظلم و زیادتی کیا کرتا ہے۔ سرکار کا عاشق بھی کیا ظالم ہوتا ہے؟ میرے آقا رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، خوشخبریاں سنانے والے دنیا میں تشریف لائے، دکھ بانٹنے والے بن کر دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کا امتی ظلم و زیادتی کرے، آپ کا ماننے والا لوگوں کو تکالیفیں دے، آپ کا چاہنے والا لوگوں کا دل دکھائے، آپ کا چاہنے والا ماں باپ کو تکلیف دے۔ یہ کیسا تضاد ہے؟ ایک طرف عشق کا دعویٰ ہے اور ایک طرف طرز عمل دشمنوں جیسا ہے۔ میرے آقا کا چاہنے والا یہ تو نرم دل ہوگا، میرے آقا کا ماننے والا یہ تو لوگوں کو سہولیات دینے والا ہوگا، میرے آقا کا ماننے والا یہ تو لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے والا ہوگا، میرے آقا کا چاہنے والا یہ لوگوں کے کام آنے والا ہوگا، میرے آقا کا ماننے والا یہ لوگوں کو آسانیاں دینے والا ہوگا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، التجا ہے جن کا جشن ولادت منانے جمع ہوئے ہیں ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے، آقا کی ثنا خوانی کرتے رہیں گے، نعتیں پڑھتے رہیں گے، عشق رسول بڑھاتے رہیں گے خود میں بھی اور دوسروں میں بھی عام کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ الکریم وہ وقت بھی آئے گا ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، بیان میں جو غلطیاں ہوئی معاف فرمائے۔ رب کریم ماہ میلاد کے صدقے
ہماری قبر و آخرت کو روشن فرمائے، تابناک فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے۔ رب کریم ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرمائے۔ یہ کمیٹی نے جو اہتمام کیا، ان کا یہ اہتمام کرنا قبول فرمائے، ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے، بولنا سننا مقبول فرمائے، اور اس کی برکت سے ہمیں جلد حاضری مدینہ بھی نصیب فرمائے۔ ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔